بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں انیس فاروقی. آج کے ویلاگ میں چھوٹا سا ویلاگ ہے، اس میں دو بڑی اہم خبریں آخر میں آپ کو دوں گا، لیکن اس کا میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں. عمران خان کی جیل سے کچھ روابط کی خبر ہے جو میں آپ کو اس کی وضاحت دوں گا تھوڑی ہی دیر میں، اور ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر آنے والی ہے الطاف حسین کے حوالے سے لندن میں، جو وہ کیا ہے اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے. الیکشن کی سرگرمی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زور و شور سے چل رہی ہیں. اس میں بہت سارے لوگ جلد سے جلوس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے کہ میاں صاحب جلد سے جلوس نہیں کر رہے ہیں، اور کیا الیکشن واقعی ہونے بھی جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں. ایک تو یہ ابہام تھا، اور دوسری بات یہ کہ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کہاں کھڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ عوام کا ری ایکشن کیا ہوگا، اس پہ بھی بہت تحفظات تھے. اور یہ دونوں باتیں آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان جیل میں کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کا فیوچر کا کیا لائے عمل ہے، ان کو کیا اسٹریٹجی دی گئی ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو جناب والا بات یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، تو پہلی بات تو یہ کہ طے ہو چکا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے. اگر کوئی ایسے ہنگامی حالات نہیں ہو جاتے کہ جس کے بعد 1-2-4 دن ہفتہ آگے پیچھے کرنا پڑے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن الیکشن ہونے جا رہے ہیں. پاکستان میں 2024 الیکشن کا سال ہے، اور الیکشن ہوں گے. الیکشن میں کون آ رہا ہے پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن جو الیکشن کی مہم میں تیز رفتاری ہوتی جا رہی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ اپنی ریلیز نکال رہے ہیں، بلاول بھٹو ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ نکلے ہوئے ہوں، یا مریم نواز اور نواز شریف صاحب نکلے ہوئے ہوں، مصطفیٰ کمال ہوں یا اور کوئی ہو، لیکن الیکشن کی سرگرمیاں ہو گئی ہیں. چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے لے کے بڑی بڑی جماعتوں تک اپنے اپنے کارکنوں کو لے کر ریلیاں کر رہے ہیں. عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. تو آئیے اس خبر کی طرف چلتے ہیں. پہلے کہ جیل سے، اڈیالہ جیل سے عمران خان اس وقت کیا چاہ رہے ہیں. وہ ججوں سے مایوس ہو چکے ہیں. وہ موجودہ نظام سے ان کو صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کے کیسز وکلا نے بہت بھونڈے طریقے سے ان کو چلایا اور ان کو پھنسانے کی پوری کوشش کی گئی. اس لیے اب انہیں ان کیسز میں جان دکھائی نہیں دے رہی ہے. اس وقت ان کو صرف اور صرف ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجھے NRO کیسے ملے گا. یہ NRO کیا لفظ ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے، اور عمران خان اس کے بڑے شدید مخالف ہیں، لیکن وہ دوسروں کو دینے کے لیے، اپنے لیے شاید وہ اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لیں، یو ٹرن کر لیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو ہمارے پاس خبر آئی ہے وہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے پہلے پیغام بھیجا میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہ انہیں معاف کر کے NRO دے دیا جائے، یا درگزر کر کے چلیں، الیکشن میں ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے. تو نواز شریف صاحب کی جانب سے ٹکا سا جواب دے دیا گیا ہے کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے معاملات ہیں، عدالت میں ہیں، اس کو آپ جانیے اور جج صاحب اور آپ کے وکلا جانیں گے. ہم اس میں کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ اس پہ کوئی ہاں نہ، یا آپ کو بچانے کی بات، یا آپ کو ایک نظریہ ضرورت کے تحت واپسی کی بات ہو. تو یہ اس پہ نواز شریف صاحب کی جانب سے، یعنی کہ PMLN کی جانب سے ٹکا سا جواب آنے کے بعد اب تازہ ترین عمران خان صاحب نے آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ قائم کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ذرا PTI اور PPP کی قربتیں بڑھنے کی باتیں بھی سنی گئیں. کیا زرداری صاحب اپنی جادو کی چھڑی چلائیں گے اور عمران خان صاحب کو ریلیکس مل جائے گا؟ یہ بھی ایک خوش فہمی ہے عمران خان صاحب کی ہے، اور ان لوگوں کی بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کا اب اتنا اثر رسوخ ہے، زرداری صاحب میں اب وہ بات نہیں ہے کہ وہ پہلے جیسے جادو کی چھڑی نکال کے چیزوں کو فکس کر دیں. لہٰذا اس امید سے بھی عمران خان صاحب کو مایوسی ہونا پڑے گا، لیکن بہرحال کوشش ضرور کر دی گئی ہے، اور عمران خان صاحب اب اپنے مقدمات بھگتیں گے، اور جو فیصلے آئیں گے اس پہ ان کو سزائیں ملیں گی. جہاں تک ان کی پارٹی کی بات ہے، پارٹی چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی شرائط پوری نہیں کر پائی تھی، الیکشن سمبل اپنوں نے کھو دیا تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اب وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت سے لڑیں گے. اور پاکستان میں ناظرین جب کوئی انڈیپینڈنٹ حیثیت سے لڑتا ہے تو پھر ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بعد اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس جماعت میں اپنے حلقے، اپنے مفاد اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے شامل ہونے کا اعلان کرے. اس پہ کوئی کانسٹیٹیوشنل آئینی پابندی نہیں ہوتی. لہٰذا اب یہ اختیار بھی عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. 15 سے 16 سیٹوں تک PTI آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. منحرف اراکین کے بعد جو ان کے ڈائی ہارڈ اراکین ہیں شاید وہ کچھ بچیں گے، اور وہ ایک اقلیتی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے تو یہ خبر تھی. دوسری خبر جو ہے وہ آ رہی ہے لندن سے. آپ نے دیکھا کہ الطاف حسین صاحب ظاہر ہے وہ ایک ذہنی عدم توازن کا شکار دکھائی دے رہے ہیں کہ آج کل وہ لگ یہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی وہ اپنی کمائی شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے انہیں جو ان کے مشیران ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سر دیکھیں ہم روز نیا ٹرینڈ آپ کو نکال کے بتائیں گے کہ جس پہ ویوز آتے ہیں، جب ویوز آئیں گے تو 3 آپ کے پاس پلیٹ فارم ہیں، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک.
اور ٹویٹر بھی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو جب آپ یہ ڈالیں گے تو آپ کے ویوز آئیں گے، تو اس میں سے پھر پیسے آئیں گے، تو آپ کا خرچہ نکلے گا. یہ منجن ان کو بیچا گیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کے، بالائے طاق رکھ کے، کونے پہ ڈال کے، کچرے میں ڈال کے، کھڈے لائن لگا کے انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ آج کون سا ٹاپک ہے. ان کا سر ایک ہی ٹاپک ہے، پی ٹی آئی عمران خان. تو وہ اس پہ لگ گئے ہیں. اب انہوں نے اپنی نظریاتی سیاست، انہوں نے مہاجروں کی سیاست، انہوں نے کراچی کی سیاست چھوڑ چھاڑ کے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے وظائر وہ شیئر ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے حلقوں میں. آپ کو معلوم ہے کہ جب عادل راجہ جیسے لوگ یوٹیوب پہ پیسے کما سکتے ہیں، عمران ریاض جیسے کما سکتے ہیں، تو الطاف حسین کیوں نہیں کما سکتے؟ تو الطاف حسین پیسے کما رہے ہیں. پیسے کمانے کی ان کو اتنی ضرورت کیوں ہے، اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا. وہ ہے بڑی خبر یہ صاحب کہ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ایچ ایم آر سی، ہر میجسٹیز ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ان کا کلیکشن کا ہے، اس نے اب ان کو اپروچ کیا ہے اور کوئی ٹیکس وغیرہ آپ نے فائل نہیں کیا. اور ان کا ہمیشہ ہی موقف رہتا ہے کہ میں تو جاب نہیں کرتا ہوں، میں کوئی کاروبار نہیں کرتا ہوں، اور میں ایک فادر فگر ہوں جس کے بعد مجھے یہاں پہ پیسے ملتے ہیں، لوگ مجھے دیتے ہیں، میرا گھر چلاتے ہیں. اور اس پہ انہوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی. لیکن اس بار کہا یہ جا رہا ہے کہ ان سے کہا گیا ہے جو بھی ہو، آپ جس بھی حیثیت میں کر رہے ہوتے ہیں، ایک پیرامیٹرز کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، ایک ریگولیٹری سسٹم ہے اس کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی تنخواہ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ٹیکس جمع کرا رہے ہوتے ہیں، پینشن جمع کرا رہے ہوتے ہیں، تو وہ سب دکھانا ہوگا. بیسکلی مقصد یہ ہے کہ اب ساری انہوں نے جو پنجابی میں برٹش حکومت نے کہا ہے کہ رسیدہ کڈو، تو یعنی کہ اب رسیدیں نکالنے کی باری آ گئی ہے. بڑا شدید ترین یہ ایک معاملہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ چند 100,000 اور لاکھ کی بات نہیں، ملینز آف پاؤنڈ آف ٹیکس ایویژن جو ہے اس پہ الطاف حسین پھنسنے جا رہے ہیں. یہ خبر ابھی باہر نہیں آئی ہے، آج ہم ایکسکلوسیولی آپ کو دے رہے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو یہ خبر بھی مل جائے گی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اور کیس تھا ہتک عزت کا. اس ہتک عزت کے کیس میں طارق میر صاحب نے ایک مقدمہ قائم کیا ہوا ہے کچھ کارکنان پہ جنہوں نے ان کے گھر کے باہر مظاہرہ کیا تھا، اور ساتھ ساتھ ایم کیو ایم پر، ایم کیو ایم کی سوشل میڈیا ٹیم پر، اور ایم کیو ایم کی ویب سائٹ پر، تو جو کہ الطاف حسین چلاتے ہیں، جس کی ہر چیز کی، ہر نقطے کی توثیق الطاف حسین کرتے ہیں. اور اس مقدمے میں الطاف حسین اور ان کے وکلا، یاد رہے کہ یہ ایک بہت بڑی وکلا کی ٹیم تھی جو کہ بڑی مہنگی ترین برطانیہ کی ٹیم ہے. اور ظاہر ہے یہ شہیدوں اور اسیروں کے جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ اس وقت مشکل وقت میں کام آ رہے ہیں بھائی کے. لیکن چلیں، مقدمے سے انہوں نے کوشش کی کہ میں بچ جاؤں، اور کہا کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ لوگ کیا ڈالتے ہیں ویب سائٹ پہ مجھے نہیں پتہ، یہ کیا ڈالتے ہیں ٹویٹر پہ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو واٹس ایپ چلانا نہیں آتا، مجھے تو ویب سائٹ کا پتہ نہیں ہے، مجھے تو پریس ریلیز کا نہیں معلوم ہوتا. یہ لڑکے خود ہی ڈال دیتے ہیں بیچارے. وہ ایک غفران بچہ ہے وہاں پہ، اس کا نام ڈال دیا انہوں نے. اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو وکیل ہیں یہ صرف میرے وکیل ہیں، یہ میرے کارکنان کے وکیل نہیں ہیں. کارکنوں سے کہا ہے اپنا خود دیکھو، اپنے وکیل کرو اور اپنا حساب کتاب کرو، میں نہیں ذمہ دار ہوں اس کا. اور وہ جو غفران بیچارہ وہاں پہ ایک جاب واب کرتا ہے، گاڑی واڑی چلاتا ہے، اس کو انہوں نے پھنسا دیا ہے. ایک دو لوگ اور بھی ہیں، سفیان نے بھی کہا ہے کہ جی انہوں نے ڈال دیا. مصطفیٰ علی، جو مصطفیٰ علی ہیں یہ وہی ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی، ان کا نام انہوں نے جا کے گواہی دی ہے کہ دیکھیں میں آپ کو قسمیاں بتا رہا ہوں. آپ یاد رہے کہ انڈر اوتھ یہ بات چیت ہو رہی ہے. انڈر اوتھ کورٹ کو انہوں نے بتایا ہے کہ الطاف حسین کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہم ٹائپ کرتے ہیں، ہم واٹس ایپ کر دیتے ہیں دوسرے ساتھی کو، تیسرا ساتھی اس کو ویب سائٹ پہ چڑھا دیتا ہے، اور یوں یہ کہانی ہوتی ہے. جبکہ حق ورسز الطاف حسین، یعنی کہ امین الحق ورسز الطاف حسین کیس جو کہ اس سے پہلے ہوا تھا پراپرٹیز کا، اس میں ایک پیراگراف ہے جس پہ بیرسٹر سلطانہ نے اس بات کی نشاندہی معزز عدالت کی جانب کروائی کہ جناب یہ کیس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر نقطہ جو ہے وہ الطاف حسین کی مرضی سے لکھا جاتا ہے، ترمیم کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے، اپروول لی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کہیں پہ ٹویٹ ہوتا ہے، کہیں واٹس ایپ پہ جاتا ہے، کسی ویب سائٹ پہ جاتا ہے، یا کسی پریس ریلیز میں جاتا ہے. تو یعنی کہ ایک ہی کیس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز الطاف حسین کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، اور دوسرے کیس میں انہوں نے انڈر اوتھ یہ کہا ہے کہ الطاف حسین کا ایسا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ناظرین یہ بڑی گڑبڑ والی بات ہو گئی، الطاف حسین میں پھنس گئے. فیصلہ یہ آیا ہے کہ جی الطاف صاحب آپ کو اس ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ اس سے بچ نہیں سکتے. لہٰذا ہتک عزت کا یہ کیس بھی اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کورٹس میں، عدالتوں میں چلے گا. ظاہر ہے لمبا چلے گا تو اس میں، اور یہ سول کیس ہے تو اس میں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب فائن آئے گا
تو وہ بھی ادا کرنا ہوگا، ریٹریکٹ بھی کرنے ہوں گے اپنے الفاظ کو، ویب سائٹ پہ چھاپنا بھی ہوگا، معذرت بھی لینی ہوگی. اور طارق میر صاحب 83 سال کے ایک بزرگ جو کہ لنڈن میں رہتے ہیں، ان کو جا کے بدتمیزی کی، ان کو گالیاں دیں، شور مچایا، ان کی رہائش گاہ پرسنل، ان کی رہائش گاہ نجی رہائش گاہ پہ جا کے ان کو بدتمیزیاں کی گئی تھیں. تو وہ ظاہر ہے انہوں نے اس پہ کیس کیا ہوا ہے، جو کہ ان کو شرم آنی چاہیے تھی کہ انہی کے چلانے والے ایک بزرگ کارکن ایک زمانے میں جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ الطاف حسین کس طرح کا سلوک کرتے ہیں. ویسے الطاف حسین کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آج جو اس مقام پہ پہنچے ہیں، انہوں نے اپنے سارے اچھے کارکنان کو لات مار کے نکالا، گالیاں دیں، برا بھلا کہا. اور اس کے بعد آج کل جو ان کے ارد گرد ہیں وہ 3rd and 4th ٹیئر کی کوئی کارکنوں کی ایک لائن ہے، جن کا شاید کبھی الطاف حسین سے واسطہ، جنہوں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، کبھی ان تک رسائی نہیں تھی، آج وہ ان کے مشیران ہیں. تو کسی کی کہتے ہیں کہ الطاف حسین کی جو اس وقت پستی کا سبب شاید یہی ہے. تو یہ 2 خبریں تھیں بڑی اہم جو ہم آپ کو دینا چاہ رہے تھے. باقی یہ کہ جلسے جلوس کا سلسلہ چل رہا ہے، جس طرح سے نواز شریف صاحب جلسے کر رہے ہیں صاف نظر آ رہا ہے ناظرین، یہ سمپل میجورٹی نہیں، یہ 2/3 کی طرف جا رہے ہیں. اور 2/3 اس لیے بھی کہ جس طرح سے MQM نے پاکستان نے کراچی میں جلسے کیے اور جو عوام نے رسپانس دیا، جیسے میں نے کہا کہ کچھ سوچ نہیں سکتا تھا کہ کیا ہوگا. ہم بھی ایک اسپیکولیشن کر رہے تھے کہ یار یہ انہوں نے جناح باغ میں جلسے کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن ہوگا کیا. لیکن شاباش ہے مصطفیٰ کمال آپ کو، خالد مقبول، فاروق ستار، فیصل دواری، جتنی بھی ٹیمیں، اور سب سے بڑھ کے ان کے جو سب سے اس ریڑھ کی ہڈی کا حصہ رکھتے ہیں انیس قائم خانی، میرے ہم نام. ظاہر ہے انیس لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو انیس بھائی ویری گڈ جاب ڈن. اور سب سے بڑی مبارکباد کراچی کے شہریوں کو کہ آپ نے وہ خوشگوار ہوا کا دروازہ کھول دیا ہے کہ جس کے بعد اب آپ اپنے حقوق کے لیے اپنی جماعت اور اپنی پتنگ کا ساتھ دیں گے. میں حامد میر تو نہیں ہوں، ویسے تو حامد میر صاحب نے ایک بریکنگ نیوز یہ بھی ہے کہ مجھے بلاک کر دیا ہے ٹویٹر پہ. تو کوئی بات نہیں کہ میں نے شاید ان کو ماہرنگ کے حوالے سے 1-2 باتیں کہہ دی تھی، شاید وہ ناگوار گزری کیونکہ وہ ان کے بہت قریبی تھے. لیکن میں حامد میر تو نہیں ہوں، لیکن رئیس فاروقی یہ ضرور دیکھ رہا ہے کہ کراچی کی سیاست نے کروٹ بدل دی ہے، اور اب آنے والے الیکشن میں جو نمبرز پہلے ہم سوچ رہے تھے اس سے کہیں زیادہ MQM پاکستان لے کے دکھائے گی. اور یہ اچھی بات اس لیے بھی ہوگی کہ وہ پارٹنر ہیں وفاق میں میاں نواز شریف کے، اور جتنی زیادہ سیٹیں میاں نواز شریف اور ان کے الائز کر کے حکومت بنا سکیں گے، اتنی اچھی بااختیار حکومت آئے گی، اتنا ہی اچھا قانون سازی ہو پائے گی اور ملک کے لیے بہتر ہو پائے گا. میری بس اتنی گزارش ہے کہ آنے والے دنوں میں لاہور کے علاوہ بھی پاکستان کے دوسرے شہروں پہ میاں صاحب توجہ دیں، شہباز صاحب توجہ دیں، مریم نواز آپ توجہ دیں، تاکہ کل کو یہاں کے لوگ بھی آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں کہ کیا سڑک بنائیے، کیا موٹر وے بنائیے، کیا پل بنائیں. تو یہ آنے والے دنوں کی صورتحال ہے. پاکستان اچھائی کی طرف جا رہا ہے. پاکستان کی افواج اس وقت جنرل عاصم منیر، جنرل ندیم انجم کی قیادت میں بالکل صحیح طریقے سے دشمنوں سے نمٹ بھی رہے ہیں، جو کہ آپ نے ایران میں دیکھ لیا، اور جو کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی ہماری بہادر ایئر فورس نے اور پاک فضائیہ نے اور پاک بری اور بحری افواج تیار رہتی ہیں ہر وقت. جب آپ سو رہے ہوتے ہیں 226 ملین تو ہماری 6 لاکھ کی فوج جاگ رہی ہوتی ہے. تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہم سب مل کر اسٹیک ہولڈرز ہی اس ملک کو 2024 سے آئندہ 5 سال تک ایک اچھی حکومت کی جانب لے جانے کی توقع رکھ سکتے ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.